پی پی 52 سیالکوٹ کا ضمنی مارکہ مسلم لیگ نون کے نام، غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 185 میں سے 177 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آ گئے۔ نون لیگی امیدوار ہنا ارشد وڑائے 74,691 ووٹ لے کر آگے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاط گھمن کا 38,631 ووٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ممکنہ فتح کا جشن، متوالوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ضمنی الیکشن میں فتح پر تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا یہ جیت گلی محلوں میں کیمپین چلانے والے تمام کارکنوں کے نام ہے۔ بروقت کارروائی نے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد بلوچستان میں امن اور ترقی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ دہشت گردوں کو مقامی حمایت نہیں ملنی چاہیے۔ امن دشمن عناصر کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ پیشہ ورانہ مہارت اور اسٹریٹجک تیاری کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں قبائلی جرگے سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کی پراکسی جنگ اب چھپی نہیں، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ بلوچستان میں امن غیر مشروط ہے، ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بلوچ قبائلی عمائدین نے حکومت اور پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ پاک افواج کی وجہ سے کوئی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ 2 ممالک کے دورے بہت کامیاب رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف زرداری سے ملاقات میں اظہار خیال۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، ہم نے مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی موجود تھے۔ پاکستان اور افغانستان کا باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیروں کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی روابط کے لیے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور۔ ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ معاشی بحالی اور اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے۔ 42% پاکستانیوں کے مطابق ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے اقتصادی اعشاریوں میں بہتری، مہنگائی میں کمی ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا، سرمایہ کاری پر عوام کا اعتماد 2 گنا ہو گیا۔ حکومت معاشی استحکام، اصلاحات اور جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا پلان شیئر کر دیا۔ آئی ایم ایف کا مجوزہ پلان پر اصولی اتفاق۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کو اس ریلیف کے بدلے 60 ارب روپے کے اضافی ٹیکس عائد کرنا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن میں رہائش گاہ ایون فیلڈ پہنچ گئے۔ لندن میں قیام 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان۔ عید الاضحیٰ بھی لندن میں ہی ہوگی۔ نواز شریف کا اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے کا بھی ارادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فورٹ منرو میں واٹر اسکیم پروجیکٹ لانے کا حکم۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو تعطیلات کے بعد وہاڑی گرلز کالج میں کلاسز شروع کرنے کی ہدایت۔ عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اراکین صوبائی اسمبلی احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان سے ملاقات میں اظہار خیال۔ اراکین اسمبلی نے پنجاب میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ یو آئی نے کم عمری کی شادی کے بل کو مسترد کر دیا۔ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ دین اسلام میں شادی کی شرط عمر نہیں بلکہ بلوغت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔
مودی کی حمایت کی وجہ سے خطے میں کشیدگی، سربراہ JUI کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا انہوں نے اپنا کرپشن کے خلاف ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ ہر پختونخوا میں 40 ارب روپے کی کرپشن پر عدالتی کارروائی ہونی چاہیے۔ مولانا جس کرپشن سکینڈل کی بات کرتے ہیں اس وقت یہ خود نگران حکومت کا حصہ تھے۔ ان لوگوں نے ٹھیکے اور کمیشن لے کر تجوریاں بھریں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ پشاور میں اقلیتوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے چوری شدہ 20 ارب روپے انہی لوگوں سے وصول کیے۔ عدالتوں کا غیر آئینی اور غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بنانا، بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو الٹیمیٹم۔ بھارتی چینل کو انٹرویو میں وکٹر گاؤ نے کہا کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کو چین اتحادی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ چین اوپر بھارت پانی کے درمیان میں اور نیچے پاکستان ہے۔ انڈیا نے نیچے والوں کے لیے پانی روکا تو چین اقدامات کرے گا۔ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ بھارت کے خلاف مقدمہ پوری دنیا میں پیش کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد امریکہ پہنچ گیا۔ پاکستانی وفد مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کرے گا۔ پاکستان نے آپریشن سندور میں بھارتی طیارے گرائے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان کا اعتراف۔ کانگریس کے صدر ملکا راجن کھڑکے کا کہنا ہے دار فتح پر پاکستان دنیا کے سامنے ابھر کر آیا۔ انڈیا کی حیثیت اب عالمی سطح پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا ایسے اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو مظلوموں کا ساتھ نہ دے۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ چھٹی کے دن مویشی منڈیوں میں رش رہا۔ کسی نے جانور خرید لیا تو کسی کی تلاش جاری۔ لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں سلطان نامی بیل کی دھوم۔ کراچی میں لاڑ نسل کے اونٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز۔ مطابق 185 میں سے 177 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آ گئے۔ نون لیگی امیدوار ہنا ارشد وڑائے 74,691 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن کا 38,631 ووٹ لے کر دوسرا نمبر۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ممکنہ فتح کا جشن۔ متوالوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان اقبال سے۔ جی عثمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، PP-52 میں آج ضمنی انتخاب تھا جس کے لیے 185 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 185 میں سے 185 پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وہ غیر ختمی اور غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ان نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ بڑے مارجن سے میدان مار لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ نے 78,419 ووٹ لے کر جو ہے وہ برتری حاصل کی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کارکن فاخر نشاد گھمن جو ہیں وہ 40,037 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں وہ 38,382 ووٹ کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب قرار پائی ہیں، اور اس وقت